ہمارے ہاں آج کے جو پیر ہیں، جو جعلی پیر، 2 نمبر پیر، ان کا پیار امراء کے ساتھ ہوتا ہے، فقراء کے ساتھ نہیں ہوتا، اور بات وہ دین کی کرتے ہیں، بات اسلام کی کرتے ہیں، اسلام کے نام پر کھاتے ہیں، لوگوں سے نذرانے وصول کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں۔ ان کی ہتھیلی لوگوں کے سامنے ایسے بچھی رہتی ہے، جبکہ حضور کا فرمان ہے تمہاری ہتھیلی ایسے نہیں ہونی چاہیے، تمہارا ہاتھ اوپر ہونا چاہیے، فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور ہمارے یہ آج کے پیر باقاعدہ انہوں نے گلے رکھے ہوئے ہیں کہ جی شیخ صاحب کی خدمت کریں، اور شیخ صاحب بھی نذرانہ وصول کرتے ہیں۔ مرید آتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ حضور دعا کر دیں، گھر میں بہت تنگی ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اور ساتھ وہ نذرانہ بھی دیتا ہے، اور ساتھ کہتا ہے حضور میں مقروض بھی ہوں، دعا کر دیں، اور پیر صاحب اس کا نذرانہ چپ کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے تو پہلے مقروض ہے، یہ تو اپنے پاس رکھنا۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ان لوگوں کو بنانے والے ہم خود ہیں، وہ ہم سے نذرانے وصول کر کے عیاشیاں کرتے ہیں۔ ان کی زبان ظاہری طور پر زبان اس طرح نرم ہوتی ہے جس طرح جبرائیل امین کی ہے، لیکن ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ ان کے دن نذرانے وصول کرنے میں اور رات ان کی عیاشیوں میں گزرتی ہیں۔ لوگوں کے پیسوں پر یہ پھر جیپیں دوڑاتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پر کتے لڑاتے ہیں، لوگوں کے پیسوں پر یہ گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ پیسہ ہے نا تو ان کے شوق بھی پھر ویسے نرالے ہوتے ہیں۔ ان کو پرموٹ کرنے والے ہم خود ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا یہ کیسا پیر ہے۔ ایک کوئی بزرگ، کوئی بڑا، وہ شیخ اللہ کے نیک ولی کامل آدمی تھے، اب جو بعد میں کیا اس کے اندر وہی صفات ہے جو بزرگوں میں تھیں؟ اگر تو نہیں ہے، غیر شرعی اس کی حرکات ہیں، اور چہرہ بھی اس کا باشرع نہیں ہے، تو نظر نہیں آتا آپ لوگوں کو۔ تو یہ خود بھی گمراہ، ماننے والوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان کے ہاں، ان کے دلوں میں جو محبت ہے، ایک تو پیسے کی محبت، امراء کی محبت، فقراء کی، غریب آدمی کے لیے کوئی محبت نہیں ہوتی، بلکہ اسے کہتے تو وہاں پر جا کر بیٹھ جا، وہ اسی میں غنیمت سمجھتا، خوش ہو جاتا کہ پیر صاحب نے مجھے کہا وہاں پر جا کر بیٹھ جا۔ ایسے لوگوں سے بچیں۔